अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं अब्सार आलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज अक्टूबर की 10 तारीख है और जुम्मतुल मुबारक का दिन। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और बात करेंगे आज हम जो खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आने जा रही है, क्या वो तब्दीली आ पाएगी या नहीं। नया वज़ीर आला वहाँ का मुंतखब हो सकेगा, नहीं हो सकेगा तो कब हो सकेगा। और साथ हम उसके बात करेंगे जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी इंडिया के दौरे पे कल पहुँचे हैं। पहली दफ़ा है तालिबान की हुकूमत के दौरान के तालिबान के वज़ीर ख़ारजा इंडिया के दौरे पर गए हैं। इसकी सिग्निफ़िकेंस क्या है? ये क्यों इतना अहम है? और इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान इंडिया अगली होने वाली जंग के साथ क्या है? और इसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली के साथ क्या है? और क्या कुछ इस बात के इस सारे ऑपरेशन के पीछे छुपा हुआ है, जो वज़ीर आला की तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा में करने की कोशिश की जा रही है। तो हम आपको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ इसके बारे में आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। मेरा ख़्याल है कि मुल्ला मुत्तकी जो पहुँचे हैं इंडिया, वहाँ पे वो बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे वहाँ की हुकूमत से। उनके जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनके साथ उनकी मीटिंग तय है। दूसरी मीटिंग उनकी तय है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइज़र हैं। अभी तक ये बात कन्फर्म नहीं हो सकी कि मुल्ला मुत्तकी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मीटिंग कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, क्योंकि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर भी इंडिया में मौजूद हैं और मोदी उनके साथ मसरूफ़ हैं। लेकिन ये दौरा इसलिए बहुत अहम है कि आप देख रहे होंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कशीदगी सरहदों पर जारी है। और बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि मई में जो जंग बंदी हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इंडिया उसको तोड़ने की कोशिश किसी भी वक़्त कर सकता है। या वो सिंध पर हमला करेगा या वो लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर पर हमला करेगा। और इस बार इंडिया की एयर फोर्स आगे नहीं होगी, बल्कि इंडिया की बड़ी फ़ौज और इंडिया की नेवल फोर्स वो इस जंग को लीड करेगी। और इस दौरान जो दूसरा महाज़ खोलना चाह रहा है, टू फ्रंट वॉर की बात हो रही है पाकिस्तान को जो फेस करनी पड़ेगी, उसमें जो दूसरा फ्रंट है वो मगरिब में है। और वहाँ पे मगरिब से मुराद है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से इंडिया अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या तो डायरेक्ट बॉर्डर के ऊपर प्रेशर डाल के, ताकि पाकिस्तान की फ़ौज जो ज़ाहिर है इंडिया की फ़ौज से तादाद में बहुत कम है, पाकिस्तान अपनी कुछ फ़ौज उसको अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे लगानी पड़े। वहाँ पे वो पाकिस्तान की फ़ौज अगर इंगेज हो गई अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर, इस वजह से कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत डायरेक्ट पाकिस्तान की किसी फ़ौजी चौकियों पर हमला करती है या उन पे कब्ज़ा करने की कोशिश करती है, या फिर अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत जिस तरह दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रही है पाकिस्तान में, और उस पाकिस्तान में जिसने उनकी हमेशा मदद की, उन उन उनके ऊपर एहसानात किए उस हुकूमत ने और उस कौम ने उसके ख़िलाफ़ उसने एक जंग जारी की हुई है टीटीपी के ज़रिए और बीएलए के ज़रिए। 2 सूबों में पाकिस्तान के उसने फ़साद फैलाया हुआ है अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने। तो अब इंडिया की ये कोशिश है कि इस फ़साद को बढ़ाया जाए और अफ़गानिस्तान इसमें ज़्यादा रोल अहम प्ले करे, और उसके लिए पैसा ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत पैसे के पीछे चलती है। और वो पैसा चाहे हिंदुत्व की तरफ से हो, हिंदुत्व नज़रिए के मोदी की तरफ से आए, वो उसको खुले बाजुओं से रिसीव करेंगे, करते हैं। और उसके बदले में अगर उन्हें अपने मुसलमान बहन भाइयों पर हमले करने पड़े, मासूम बेगुनाह शहरियों पर हमले करें, औरतों और बच्चों को भी मारना पड़े, तो वो उससे गुरेज़ नहीं कर रहे। वो मुसलसल दहशतगर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और उनका जितना भी सारा फ़साद है वो पाकिस्तान स्पेसिफ़िक है, किसी और मुल्क की तरफ जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे मुल्कों ने उनके साथ सख्ती की हुई है। सिर्फ़ पाकिस्तान उनके साथ सख्ती नहीं करा अभी तक, और इसलिए वो पाकिस्तान के इस नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसमें अब यहाँ पे जब टीटीपी का रोल आता है, तो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का बहुत रोल है। अगर आपने परसों जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें पाकिस्तान के आईएसपीआर ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो इस टेरर और क्राइम नेक्सस, जो दहशतगर्दी है और उसका जो क्राइम से ताल्लुक़ है, और जो स्मगलिंग का पैसा इसमें आता है, और उस स्मगलिंग में खैबर पख्तूनख्वा के जो बहुत अहम पर्सनैलिटीज़ और ख़ानदान और सियासी जमातों के लोग शामिल हैं, उसके बारे में सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं।
اور وہ اس اسمگلنگ کے ذریعے جو پیسہ کماتے ہیں اس کو دہشت گردی میں لگاتے ہیں، دہشت گردوں کو اسپانسر کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی جو اسمگلنگ کی سپلائی لین ہے وہ انٹیکٹ رہے، اور اس کے لیے انہیں یہ دہشت گردی اور جنگی کیفیت سوٹ کرتی ہے۔ اس میں جو خیبر پختونخوا کی حکومت کا، سویلین حکومت کا رول بہت اہم ہے کہ وہ اس کی پالیس یکسوئی کے ساتھ اور سنگل مائنڈڈ ہو کے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستہ بنے، اور ساتھ ساتھ جو وہاں کی سول انتظامیہ ہے وہ اپنی گورننس کو بہتر کریں تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں، انصاف کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کرائم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اسکول، ہاسپٹل کے حوالے سے وہ بہتر ہوں۔ لیکن جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس پہ مسلسل تنقید ہو رہی ہے، اب تو اندر سے تنقید شروع ہو گئی ہے کہ وہ بیڈ گورننس کر رہی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ یکسوئی کے ساتھ نہیں کی جا رہی، بلکہ جو بیڈ گورننس کی وجہ سے مسائل صوبے میں بڑھ رہے ہیں، اس سے لوگوں کے اندر، عام لوگوں کے اندر انریسٹ، اور عام لوگوں کے اندر ایک پبلک اوپینین حکومت کے خلاف جا رہی ہے، نظام کے خلاف جا رہی ہے، اور ان کے لیے ایک سافٹ کارنر ان دہشت گردوں کے بارے میں بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں اور یہ ان کو اپنے نیریٹو کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں، اور وہاں کے جو نوجوان بچے ہیں ان کو اپنے رینکس میں یہ ہائر کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ کی حکومت تو ناکام ہے، آپ کی حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یہ اس پہ جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، خاص طور پہ عمران خان صاحب، ان کے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب فیل ہو گئے ہیں ان کو رہا کروانے میں، اور رہا کروانا کا مطلب یہ تھا کہ وہ دنگا اور فساد سڑکوں پہ اتنا زیادہ کرتے کہ حکومت مجبور ہو جاتی عمران خان کو رہا کرنے پہ، وہ نہیں کر سکے۔ تو اب اس شخص کو آگے لے کے لایا گیا ہے جو جس کے خیالات بہت واضح ہیں، افغانستان کے حوالے سے، خیبر پختونخوا اور افغانستان کے لنک کے حوالے سے ایک خاص لسانی اینگل ہے ان کی تقریروں میں۔ اگر آپ دیکھیں ان کا جو پورا کریئر ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، انتہا پسندی کی طرف ان کا رجحان ہے، اور ان کے کریئر پہ، ان کے کریئر میں کوئی ایسی ڈسٹنکشن نہیں ہے کسی بھی قسم کی، پروفیشنلی یا جو وہ وزیر تعلیم ہیں اس وقت بھی صوبے کے، کہ وہ ان کی ڈیپتھ یا ان کی انٹلیکچوئل ڈیپتھ یا ان کا کوئی پرسنالٹی میں اتنا کرزمہ ہوتا ہے کہ پورے اسمبلی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ایسا کچھ ان کا نہیں ہے۔ ان کا صرف ایک ہی پلس پوائنٹ ہے کہ وہ دنگا فساد کرنے میں اور کروانے میں خان صاحب کو یہ امید ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اب دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق شاید سہیل آفریدی، جن کو نامینیٹ کیا ہے خان صاحب نے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ، وہ وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب نہ ہو سکیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کی ایکسیپٹنس اس وقت بالکل ناقابل قبول ہے۔ اور اس کے پیچھے کچھ اطلاعات ہیں جو میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ کون سی اطلاعات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، جو ان کے خیالات ہیں وہ ظاہر ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور پھر ان کے اوپر کیسز ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کی فوج کے خلاف مسلسل تقریروں میں بھی کرتے ہیں، اور ان کا رجحان بہت زیادہ طالبان حکومت اور ان کی سپورٹ کے طرف ہے۔ وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں۔ ان کے جو پاکستان کی بچوں اور عورتوں پہ حملے ہیں، سویلنس پہ جو حملے ہیں، شہریوں پہ، ان اقدامات کو نہ صرف ڈیفینڈ کیا بلکہ کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور ان کو یہاں پہ سیٹل کیا جائے، یہ بھی ان کا نظریہ ہے۔ کل جب پرسوں جب رات کو یہ نام سامنے آیا تو مجھے لاہور سے ایک بہت سینئر صحافی جن کی روٹس خیبر پختونخوا سے ہیں، انہوں نے مجھے کال کیا، اور انہوں نے کال کر کے مجھے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا مجھے کہ کس بات کی طرف آپ کا ریفرنس ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سہیل آفریدی کو کیوں نامینیٹ کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ، تو کیا اب سمگلرز اور ان کے جو جاننے والے، ان کے جو لونڈے لپاڑے ہیں، وہ جو خیبر پختونخوا کو افغانستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں پاکستان سے الگ کر کے، وہ اس ملک کے وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ تو میں نے کہا مجھے تو اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں آپ کو یاد نہیں ہے کہ خان صاحب نے بہت سال پہلے بیان دیا تھا کہ پاکستان 3 صوبوں پر مشتمل ہوگا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر کہیں بھی کامیابی نہ ملی تو اس کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کو پاکستان سے الگ کرنے کی سازش ہوگی، اور افغانستان کے ساتھ ملا کے وہاں کے خان صاحب پھر امیر المومنین بن جائیں گے۔ تو
اگر یہ پلان ہے اور اگر اس طرح پاکستان کو توڑنے کا کوئی منصوبہ ہے تو میرے پاس تو اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن جو میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے جن کے پاس انفارمیشن ہے، ان کے خیال میں سہیل آفریدی کے لیے صوبے کا وزیر اعلیٰ بننا ایک ناممکن کے قریب ترین بات ہے۔ وہ شاید نہ بن پائیں، وہ کس طرح نہ بن پائیں، وہ کون سا پلان ہوگا، وہ کون سا منصوبہ ہے جس پہ گیم پلان ہے، جس پہ عمل کر رہی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ، یا جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن ابھی تک علی مین گنڈا پور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ گورنر صاحب اسلام آباد میں ہیں، گورنر فیصل کریم کنڈی، اور انہوں نے کہا مجھے تو استعفیٰ ملا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک تھیوریٹیکلی علی مین گنڈا پور ہی وزیر اعلیٰ ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے، اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنے استعفے کی کاپی پبلک کی جس میں انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو ڈسمس کیا۔ اور وہ آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ یہ سلمان اکرم راجہ کے الزامات نہیں تھے، یہ عمران خان جو کچھ انہوں نے جیل سے ان کو ہدایت دی یہ وہ تھی۔ تو علی مین گنڈا پور نے عمران خان کے الزامات ان کے اوپر جو لگائے گئے ہیں ان کی حکومت کے اوپر ان کو ڈسمس کیا ہے۔ اور تو یہ بات اب ہے کہ اگر اس وجہ سے انہیں لائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے سہیل آفریدی کو ملٹری آپریشن ٹی ٹی پی کے خلاف، جو کہ دہشت گرد تنظیم ہے اور جس کو یونائٹڈ نیشن نے اور دنیا کے دوسرے ممالک نے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے، اس کے خلاف آپریشن کو روکنے میں کوئی ایفرٹ کریں گے، اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں گے، یا صوبہ خیبر پختونخوا کو پاکستان سے الگ کرنے کی جو بات ہو رہی ہے، جس کا میرے پاس تو کوئی ایسا ثبوت ہے نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت ہے، آپ کو اس پہ مزید بریف کریں گے جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن آئی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔